تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کی قباحت، ان کی شناعت اور ان کی اس عادت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر، کوئی رسول، آسمان سے کوئی کتاب آتی تو ان کی فطرت یہ تھی اگر انہیں کوئی حکم بھا جاتا تو اس پر عمل کر لیتے، اور اگر وہ کتاب یا وہ رسول ان کے مزاج کے موافق نہ ہوتا اور ان کو کسی چیز سے روکتا تو ان کی فطرت کے اندر ایسا ٹیڑھا پن آ چکا تھا کہ وہ لوگ اس کتاب کو، اس رسول کو پس پش قرار دیتے تھے۔ نبیوں کی تکذیب تو عام بات تھی، بعض مرتبہ ان کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ اسی طرح جب آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن پاک حضور علیہ السلام کے جو دور کے یہودی تھے، مدینے کے اطراف میں رہتے تھے، جب ان کے پاس آئی، حالانکہ یہ نبی کو اور قرآن کو ایسا جانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان قبیلے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوئے بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے، تو صاف انکار کر دیا اور ضد پر، ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ اسی کو یہاں پر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب وہ رسول پیغمبر اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں لے کر کے آیا، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے، تورات کی، انجیل، آسمانی کتابوں کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے قرآن۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو ان اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو پس پش قرار دیا، اپنے تورات کو یا قرآن پاک کو، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے جیسے کہ جانتے ہی نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ تو ان کی فطرت میں یہ ٹیڑھا پن آ چکا تھا کہ کتابوں کو، اچھی باتوں کو انہوں نے ترک کر دی اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن چیزوں کے پیچھے ان کو نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ان کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ سحر، جادو، اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کہ جن سے نہ دنیا کا فائدہ ہے
اور نہ آخرت کا فائدہ، جن کو سیکھنے سے انسان کا ایمان ہی خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کو نبی اور پیغمبر لے کر کے آئے تھے ان کو تو چھوڑ دیا، اور ان کی دلچسپی اور انٹرسٹ ایسی چیزوں کے اندر بڑھ گیا کہ جن سے خاص طور سے انبیاء علیہ السلام منع بھی کرتے تھے، اور اس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں تھا۔ یہاں سے اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اتباع کیا، پیروی کی، ماں ان چیزوں کی، تتلو الشیاطین جن کو شیطان پڑھا کرتے تھے، یعنی جادو کہانت کے جو منتر سنتر ہوتے ہیں ان کو سیکھنے کے چکر میں پڑ گئے۔ علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہاں پر یہ بات خاص طور سے سمجھنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا، اور نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ بادشاہت، سلطنت، اور ایسی سلطنت جو آج تک اس روئے زمین پر کسی کو نہیں ملی۔ ان کی حکومت، ان کی بادشاہت ہواؤں پر تھی۔ آج کا انسان ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کرتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر بڑا بھاری تخت تھا جس پر انسان ہوتے تھے، خود حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے خدام، باڈی گارڈ، اور ہوا ان کے تخت کو لے کر کے اس طرح چلتی تھی جس طرح آج کا پلین ہوتا ہے، جبکہ کوئی ٹیکنالوجی اس زمانے کے اندر نہیں تھی اتنی جتنی آج ہے، صرف اللہ کے حکم سے۔ اسی طریقے سے ان کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے اوپر بھی تھی۔ جنات ان کی خدمت کے اندر رہتے تھے، جس طرح انسانوں سے کام لیتے تھے ایسے ہی جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، کسی سے تعمیری کام، اور کسی سے ہیرے جواہرات سمندروں کی تہ میں سے نکالنا۔ وہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آئے گا کہ جب ملکہ بلقیس کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ ایک ایسی عورت ہے جو سورج اور چاند کی پرستش کرتی ہے، ہدہد نے آ کر کے خبر دی تھی۔ پھر انہوں نے خط و کتابت کی کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے پاس چلی آؤ فرما بردار ہو کر کے، ورنہ تو پھر انجام کو سوچو۔ تو وہ بھی ڈر گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو آس پاس رہنے والے جنات تھے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر کے آ جائے۔ تو قرآن کے اندر ہے ایک جن کھڑا ہوا جس قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں لے کر کے آ جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہمیں اور زیادہ جلدی چاہیے، اتنا ہم ویٹ انتظار نہیں کر سکتے۔ تو انہی کی مجلس میں سے ایک جن اور کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی آسمانی کتاب۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام آصف بن برخیا، اور یہ ان کا کاتب تھا، وزیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، جنات میں سے تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لا سکتا ہوں۔ پلک تو سیکنڈ سے بھی پہلے جھپک جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بس ایسے ہی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت ان کی مجلس کے اندر موجود تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جنات کو اس طرح کے تصرفات کا اختیار دیا ہے کہ یہ چیزیں منٹوں سیکنڈوں کے اندر کہیں سے کہیں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔
تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، اور سورہ سبا کے اندر تو آئے گا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام پر لگا دیا اور ان کی موت کا وقت آ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں مر گیا تو یہ تو بھر جائیں گے، اور کام ابھی باقی تھا۔ تو ایک تدبیر پلان انہوں نے کیا کہ شیشے کا کانچ کا ایک کپا بنایا اور اس کے اندر اپنے عصا اور لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب جنات دیکھ رہے کہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی روح پرواز کر گئی، یہاں تک کہ جب دیمک جو لکڑی کو کھانے والا ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک خاص اسپیشل اللہ نے اس کی غذا بنائی ہے لکڑی، دیمک نے جب اس لکڑی کو کھایا اور کسی طریقے سے وہ لکڑی کا جو سہارا تھا وہ گرا اور سلیمان علیہ السلام جب نیچے گرے، تب جنات کو پتہ چلا بابا ہم تو اتنے دنوں سے خامخواہ محنت کر رہے ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ تو ایسی قوم ہے، اس سے پتہ چلا کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ یہ یاد رکھیے، بہت سے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ غیب کی باتوں کو جنات جانتے ہیں۔ یہ انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سیدھی بات، نہ انسان نہ جنات، البتہ انبیاء علیہ السلام ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ علم ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جو علم ان کے پاس ہے وہ اللہ نے ان کو بتلایا ہے وحی کے ذریعے سے، سمجھے نہیں؟ اس لیے اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ اپنے پاس سے ایسا علم جو ان کا ذاتی ہو۔ اس بات کو کوئی نہیں مانتا، سب کہتے ہیں کہ ذاتی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، پیغمبر کو علم عطا کیا جاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے۔ بہرحال یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے دور میں چونکہ انسان اور جنات ملے جلے رہتے تھے، اور جنات یہ آسمانوں پر جا کر کے کوئی چوری چھپی بات سن لیتے تھے۔ حضور سے پہلے آپ کو پتا ہے آسمانوں پر ان کا جانا عام تھا۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بندش لگ گئی، اب آسمان پر کوئی نہیں جا سکتا چونکہ وحی کی حفاظت مقصود تھی۔ تو یہ جنات نیچے آ کر کے ایک میں 10 باتیں ملا کر کے اپنی طرف سے کاہن اور جو ان کے دوست تھے ان کے کانوں میں پھونک دیتے تھے، پھر اس طریقے سے وہ ایک میں 10 باتیں ملا کر کے بڑھا چڑھا کر کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب چونکہ وہ کچھ باتیں صحیح ہو جاتی تھی اور کچھ نہیں ہوتی تھی، اسی طریقے سے شیاطین اور جنات انہوں نے مستقل یہ بات مشہور کر دی اپنے دور کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ بھی سحر اور جادو کے ذریعے سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے بدبخت ہیں جنات اور شیاطین، انہوں نے نبی کے بارے میں بھی بات مشہور کر دی۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا یہ تو بڑے نالائق ہیں، تو انہوں نے وہ ساری کتابیں جو انہوں نے لکھ رکھی تھی وہ علوم سب کو اکٹھا کر کے، بعض کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے، بعض کہتے ہیں ان کے وزیر نے، کسی اور نے ایک مسلح اور ان کی جہاں کرسی رہتی تھی اس کے نیچے سب کو دفن کر دیا۔ چلو کہانی ختم ہو گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد شیطان انسانی شکل میں سامنے آیا اور ان سے کہنے لگا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ بتاؤں گا کہ اگر تم اس کو حاصل کر لو تو مالا مال ہو جاؤ۔ اب یہود کی فطرت کے اندر تو کچی ٹیڑھا پن تھا، انہوں نے کہا بتائیے، کہا کہ یہاں کھولو، اور خود کرسی سے الگ ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں اگر وہ کرسی کے پاس جاتا تو جنات کو کرنٹ لگتا۔ بہرحال جب وہ کتابیں کھودی گئی اس کے اندر سے وہ چیزیں نکلی، الٹی سیدھی باتیں اس میں لکھ رکھی تھی جادو سے، سحر سے متعلق، تو عام طور سے اس زمانے کے اندر جادوگری کا چرچا پورا عام ہو گیا، سمجھ رہے نہیں؟ اسی وجہ سے آج بھی یہودیوں کے اندر جادو کا سیکھنا سکھانا عام طور سے پایا جاتا ہے، ان کے علاوہ اور کے اندر بہت کم ہے۔ اور ایک عالم تو مجھے بتا رہے تھے کہ جو دجال ہوگا جو قیامت کے قریب آئے گا، اس کے پاس جو طاقتیں
وہ ساری کی ساری شیاطین، جنات اور سحر ہی کی وجہ سے ہوگی کہ وہ اس طرح دکھائے گا لوگوں کو کہ جنت ہے، جہنم ہے نا۔ وہ جو آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ مردوں کو زندہ کرنا اور یہ کرنا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی اور سحر اور جادو کے اندر وہ اتنا ماہر ہو چکا ہوگا کہ انسان کو جو چاہے گا وہ ان کے اوپر کنٹرول کر کے ان کو دکھا دے گا۔ اسی لیے آج بھی ان کی محنتیں ہو رہی ہیں، اور ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، وہاں پر ان کے بڑے بڑے جادوگر، اور وہاں سے وہ دنیا کے بعض حصوں کے اندر اپنے جادو کے ذریعے سے سحر اثر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ خاص طور سے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کے اوپر بھی وہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ صبح شام جو اوراد اور وظائف ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان جتنا قرآن پاک پڑھے گا، جتنا صاف ستھرا رہے گا تو الحمدللہ اس کے اوپر جلدی سے اثر نہیں ہوگا، ورنہ جتنا گندا ستھرا رہے گا نا اثر جلدی ہو جاتا ہے اس بندے کے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا چرچا عام ہو گیا۔ اسی طریقے سے مفت نصر کے زمانے کے اندر جب بیت المقدس کے اوپر اس نے حملہ کیا، یہودیوں کو وہاں سے بھگایا، تو وہاں سے کچھ یہودی نکل کر کے بابل کے اندر پہنچ گئے۔ عراق کے اندر ایک شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں جا کر کے ان لوگوں نے اس فن کو اتنا عروج دیا کہ جو نبی آتے تھے، نبی کے ہاتھ سے جو معجزات ظاہر ہوتے تھے، عام لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ نبی اور جادو کے اندر انہوں نے فرق ہی ختم کر دیا۔ چونکہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر جو بات ظاہر ہوتی ہے ہم اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہ خالص اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح خرق عادت یعنی عادت کے خلاف جادوگر جو چیز دکھاتے ہیں اس میں اسباب خفیہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے اسباب ہوتے ہیں جادو کے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے، اور اس میں اللہ کی کوئی مدد نہیں ہوتی جادو کے اندر۔ تو عام لوگ معجزہ، کرامت اور اسی طریقے سے جادو ان کے اندر تمیز نہیں کر پا رہے تھے، اور نبیوں کو جھٹلانا عام ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس شہر بابل کے اندر 2 فرشتوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو سحر کے بارے میں اور معجزے کے بارے میں فرق سمجھا دے کہ سحر اور چیز ہے اور معجزہ اور چیز ہے۔ ان یہودیوں نے اچھا وہ انسانی شکل کے اندر آئے تھے فرشتے، ان کے پاس جا کر کے کہا کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ سکھا دو۔ وہ منع کرتے تھے کہ اس کو مت سیکھو، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں، لیکن وہ قسم کھاتے کہ ہم اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جی ہم تو بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہے۔ اب وہ تو آئے تھے اسی کام کے لیے، اس لیے کچھ لوگوں نے ان سے سحر سیکھ لیا اور پھر اس کا غلط استعمال کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی بہترین عالم کا شاگرد بن جائے اور اس سے دین سیکھے، لیکن دین سیکھ کر کے الٹا وہ دین کے اندر نقص نکالنا شروع کر دے اور باطل کی مدد کرنا شروع کر دے، تو اس میں استاد کا تو کوئی قصور ہے نہیں، وہ تو سیکھنے والے کی بات ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی یہودیوں نے دونوں فرشتوں سے جادو سیکھا اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، دونوں نے لڑائی ٹینشن کرا دی۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہی ہے کہ اگر 2 میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جادوگری کا چرچا ہوا، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ شہر بابل کے اندر بھی جب عام طور سے سحر کا چرچا عام ہونے لگا تو اللہ نے 2 فرشتوں کو جادو اور معجزے میں فرق سمجھانے کے لیے بھیجا۔ ان سے بھی ان لوگوں نے جادو سیکھا اور اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر یاد رکھیے جادو کو اللہ رب العزت نے کفر کہا ہے،
وما کفر سلیمان درمیان میں آیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ عصمت انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی طرف شرک کی نسبت کی، جادو کی نسبت کی، بعض نے تو ان کی انگوٹھی کی طرف نسبت کی کہ ایک انگشتری انگوٹھی تھی، اس کو پہنتے تھے تو نظام چلتا تھا۔ یہ سب باتیں جنات نے گھڑی ہے اپنی طرف سے۔ اس لیے داستان دیکھیں کہ آپ سلیمان علیہ السلام کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور نقش سلیمانی کے نام سے تعویذ گننے والوں کے یہاں آج بھی ایک کتاب فیمس ہے، نام ہی اس کا نقش سلیمانی رکھ رکھا ہے، گویا کہ سلیمان علیہ السلام ہی جیسے نقش لکھ کر کے دیتے ہوں کسی کو، سمجھ نہیں آتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی کی عصمت کی حفاظت کی، فرمایا شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ سب کرتے تھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے جیسا کہ یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بھی سحر سکھاتے تھے، سیکھتے تھے، یا مطلب اس کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے۔ فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سحر نہیں سیکھا یا سکھایا، نہ وہ اس کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے، ولکن الشیاطین کفروا، البتہ شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو سمجھ گئے بھائی صاحب آپ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں اس کام کو جو خرق عادت کے تو خلاف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں اور وہ اسباب ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ کبھی تو شیاطین کو تابع کر کے، خوش کر کے ایسے مشرکانہ منتر پڑھتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور میں نے بتایا شیطان کو تصرف ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں جنات جو چاہے کر سکتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے شیطان کو راضی کر لیا، رحمان کو چھوڑ دیا، تو شیطان تھوڑی بہت تو لاج رکھے گا نا کہ لو بھائی تمہارا کام کر دیا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ مشرکانہ منتر ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور عام طور سے جادو اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب انسان بالکل گندا، میلا، کچیلا اور جتنا بھی وہ پاکی سے دور رہے گا۔ یہاں تک کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ نہانے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے، انسان میلا کچیلا رہے، بدبو اس کے بدن سے اٹھ جائے، یہ وہ، تو اس طرح کے لوگ عام طور سے چیزوں کو کرتے ہیں، اور اس کے اندر کبھی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھینٹ چڑھائی جاتی ہے اور الٹے سیدھے کام کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جادو کا سیکھنا ایک طریقے سے کفر ہے، ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ کیا جادو سیکھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے اگر سیکھا جائے، یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، یا اگر دیکھیں کہ جادو کا عام چرچا ہے اور لوگوں کو تکلیفوں میں لوگ مبتلا کرتے ہیں، تو ان کے ازالے کے لیے انسان اگر سیکھے تو اس کی اجازت بہت سارے علماء نے دی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ جھوٹ بولنا بالکل گناہ ہے، لیکن اگر کسی کی جان بچتی ہو تو اس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کچھ لوگ آ جائیں کسی کو قتل کرنے، یا کوئی بات کر رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنا ہے اور ہم کو پتہ چل جائے، تو اب ہم صوفی جی نہ بنیں کہ ہم تو بڑے متقی ہیں بھائی، ہم کیوں خامخواہ کی مطلب وہ کریں۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کی جان بچانا فرض ہے، اس کو بتائیں کہ ہم نے ایسے ایسے سنا ہے بھائی، اپنی حفاظت کرو۔ تو اس طریقے سے بعض موقعوں پر جھوٹ بولنا دروغ مصلحت آمیز بہتر از راستی فتنہ انگیز، اس سچائی سے 1000 درجے بہتر ہے کہ جس سے آپس میں جھگڑے فتنے پڑتے ہوں۔ ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جس سے آپس میں صلح صفائی ہو جائے۔ بہرحال ایک لمبا موضوع ہے، یہ 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ اس کی پوری جزئیات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا عام چرچا تھا۔ اس کے بعد شہر بابل کے اندر بھی جب یہ یہودی پہنچے، وہاں پر بھی انہوں نے یہی حرکتیں شروع کی۔ تو اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو آسمان سے اس لیے نازل کیا تاکہ جادو
اور معجزے میں فرق سمجھائیں۔ انہوں نے ان سے بھی سیکھا اور اس کا بھی غلط استعمال کیا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کو، تورات انجیل کو جو کشے پشت ڈالتی ہے، اور جو چیزیں نہیں سیکھنے کی تھی الٹی سیدھی چیزیں ان کے پیچھے وہ پڑ گئے۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے، ذہن کے اندر رہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے بارے میں اور وضاحتیں کل آئیں گی۔ ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے، ایک جادو ہوتا ہے، ایک اعانت ہوتی ہے، ایک ارہاس ہوتا ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، اور کس کے ہاتھ پر کون سی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ بعض نے کس چیز کا انکار کیا، بعض نے کسی چیز کا انکار کیا، وہ سب باتیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح راستے کا اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔